بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 27ویں پارہ اور دوسرا سورہ طور ہے۔ اس کے ابتدائی 5-6 آیات کے متعلق میں آج مختصراً گفتگو کروں گا، اور یہ یقیناً ایک ایمان افروز واقعہ ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح سننا چاہیے، یقیناً ان واقعات کو سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم دلوں پر اثر کب کرتی ہے اور اس کو کس طرح سننا اور کس طرح تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کی ابتدائی آیات والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربک لواقع۔ یہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات کریمہ میں قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک ان عذاب ربک، یعنی آخر میں فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرا رب کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ تو تمام مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم دلوں پر شدت تاثیر کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے دلوں پر شدت تاثیر کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے، یہ اسلام نہیں لا چکے تھے جب بدر کی لڑائی ہوئی، تو اس میں کچھ مسلمانوں نے کچھ کفار کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان قیدیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو جس وقت یہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے، سورہ طور کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ گیا، تو میں ان آیات یعنی نزول عذاب کی ڈر کی وجہ سے میں اس وقت ایمان قبول کیا، یعنی میرے دل پر ایسا جو تاثیر ڈالا کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی عذاب نازل ہوگا، تو میں نزول عذاب کی ڈر سے کیا ایمان قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک دن ایک شب گلی کوچوں میں طواف کر رہے تھے، جو ہے نگرانی کر رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرا، تو وہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کافی دیر تک جو ہے خاموش کھڑا رہا، پھر ایک مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن ایک مہینے تک یعنی کسی کو اس بیماری کا علم تک نہ ہو سکا۔ کس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آرام کر رہے ہیں، باہر کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ یہ تھا۔ اسی طرح بے شمار واقعات قرآن کریم کی تاثیر کے حوالے سے آپ حضرات سن بھی چکے ہوں گے۔ اسی طرح تو ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھیں اور سنیں، اس انداز میں پڑھیں اور سنیں کہ اس میں غور، تدبر ہو، فکر ہو، تب قرآن کریم دلوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔